بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم جاء الحق کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے درس شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ ہمارے کافی عوام بھائی کسی کی ظاہر داری نیکی اور کوئی اچھا کام دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی نیکی اس وقت تک کارآمد نہیں، کوئی نیکی اس وقت تک کام آنے والی نہیں جب تک کہ اس کا ایمان و عقیدہ درست نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو پہلے نماز و روزہ، زکوٰۃ و حج، احکام و اعمال کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پوجا کو بند کرو اور مجھ کو اللہ کا رسول مانو۔ آج بھی جب کسی کافر کو مسلمان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو نماز روزے ادا کرنے، اچھائیاں کرنے اور برائیاں چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا جاتا ہے، پھر بعد میں اچھائی برائی اور احکام اسلام سے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کرے، خدا تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اس حدیث سے خوب واضح ہو گیا کہ جو اسلام کے لیے ضروری عقائد نہ رکھتا ہو اس کی کوئی نیکی نہیں۔ قرآن کریم میں بھی فرمان خداوندی ہے، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کا ایمان و عقیدہ درست نہ ہو یا وہ غیر اسلامی خیالات و عقائد رکھتا ہو، اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی تعریف کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنے ہی اچھے کام کرے۔ یہ تھی کچھ تمہیدی باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب آئیے اصل کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب کی شروعات تقلید کی بحث سے ہوتی ہے۔ تقلید کے باب میں 5 باتیں خیال میں رہنا ضروری ہے۔ پہلی بات، تقلید کے معنی اور اس کی قسمیں۔ دوسری بات، تقلید کون سی ضروری ہے اور کون سی منع۔ تیسری بات، تقلید کس پر لازم ہے اور کس پر نہیں۔ چوتھی بات، تقلید کے واجب ہونے کے دلائل۔ پانچویں بات، تقلید پر اعتراضات اور ان کے مکمل جوابات۔ اس لیے اس بحث کے 5 باب قائم کیے جاتے ہیں۔ باب اول ہے تقلید کے معنی اور اس کے اقسام کے بیان میں۔ تقلید کے 2 معنی ہیں، ایک ہے لغوی، دوسرا ہے شرعی۔ لغوی معنی گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا، اور تقلید کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے یعنی دلیل ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے یعنی شریعت میں تحقیق کرنے والا ہے۔ جیسے ہم مسائل شرعیہ میں یعنی شریعت کے مسائل میں امام صاحب کا قول یعنی امام اعظم کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے، یعنی ہم خود سے دلائل نہیں ڈھونڈتے مسائل شریعت میں، بلکہ امام صاحب کے قول کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔